بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری آیت مبارکہ ہے وہ سورہ المائدہ کی آیت ہے، 6 پارے کی آیت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔ یہ آیت کریمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان بیان فرما رہی ہے۔ اس میں اہل کتاب کو مخاطب فرما کر ارشاد ہو رہا ہے کہ اے اللہ کے بندو، تمہارے پاس بڑی شان والا نور اور کھلی ہوئی کتاب آ پہنچی ہے۔ اس آیت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا گیا ہے۔ نور وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ظاہر ہوا اور دوسروں کو ظاہر کر دے۔ دیکھو، آفتاب نور ہے کہ آفتاب کو دیکھنے کے لیے کسی روشنی کی ضرورت نہیں، وہ خود روشن ہے، اور جس پر اس کی توجہ پڑتی ہے، جہاں جہاں پہ سورج کا نور پہنچتا ہے تو وہ بھی چمک جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی اپنے خاندان سے مشہور ہوتا ہے، کوئی پیشہ کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے، کوئی عہدے کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے، کوئی سلطنت کی وجہ سے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کسی وجہ سے نہیں چمکے، وہ تو خود نور ہیں۔ کسی نے ان کو نہیں چمکایا، بلکہ اللہ پاک نے ان کو نور بنایا ہے۔ ان کو کون چمکاتا، بلکہ ان کی وجہ سے سب چمک گئے۔ اسی لیے کسی بادشاہی خاندان میں پیدائش پاک نہ ہوئی، دولت مسند والے گھرانے میں جلوہ گری نہ فرمائی، حتیٰ کہ ولادت سے پہلے والد مبارکہ کا سایہ بھی اٹھا لیا گیا۔ نبوت کے ظہور سے پہلے تقریباً سارے اہل بیت قرابت آگے پیچھے دنیا سے چلے گئے، اور بعد نبوت جو باقی رہے وہ خون کے پیاسے بن گئے، تاکہ کوئی نہ کہہ سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہرت ان کے خاندان یا اہل قرابت کی وجہ سے ہے۔ غرض کہ اس بے قدر سر و سامانی بلکہ تمام دنیا پہچانتی ہے کہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک سے پہلے دنیا میں ہلچل مچ گئی کہ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب آ گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر اپنے گھر چلیں تو خچر نے کہا، اے حلیمہ، میری پشت پہ نبی آخر الزمان ہیں، جیسا کہ مدارج نبوہ کے اندر درج ہے، اور بعض کتابوں کے اندر ہے کہ حمار شریف یعنی گدی شریف تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نورانیت ہے کہ آپ کو زمین بھی جانتی ہے، آسمان بھی پہچانتا ہے، فرش والے بھی جانتے ہیں، عرش والے بھی جانتے ہیں، اور آپ کی اشارہ مبارکہ سے سورج جو ہے وہ ڈوبا ہوا لوٹ آتا ہے، چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی جانتا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اشارہ فرمایا ہے۔ بعد از وفات آج تقریباً 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر زمین کے ہر گوشے کے اندر، دنیا کے ہر ملک کے اندر آپ کا نام مبارک اور آپ کی زندگی کا مبارک کا پورا جو تاریخ ہے وہ اس کے چرچے ہیں۔ اتنے عرصے میں دنیا میں معشوق گزرے، بادشاہ بھی گزرے، بڑے بڑے عالم فاضل گزرے، مگر کسی کے نام کا جو ہے وہ آج تک چرچا نہیں ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نام مبارک کا چرچا ہے۔ جیسے وہ شاعر نے کہا ہے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبا ہمارا نبی۔
یہ ذکر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر ہونے کا، اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی برکت سے دوسرے کس طرح زیر ہوئے۔ اس کے لیے مختصراً یہ عرض ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے اولاد والے، مال والے، بادشاہت والے گزرے، انہوں نے اپنا نام باقی رکھنے کے لیے بہت کوشش کی۔ کسی نے کوئی عمارت بنوا دی جیسے تاج محل وغیرہ، غرض اپنا نام چلانے کی بہت سی تدبیریں کی، لیکن نام نہ چلا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان کے جو افراد ہیں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پرورش انجام دینے والے لوگ جیسے کہ حضرت علیمہ سعدیہ وغیرہ تمام دنیا میں قیامت تک کے لیے مشہور ہو گئے، چونکہ ان کی نسبت جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ بھی مشہور ہو گئے۔ والدین ہوں، دادا دادی ہو، نانا نانی ہو، اور جنہوں نے آپ کی خدمت کی وہ بھی دنیا کے اندر آج ان کے نام بھی زندہ ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ذاتوں کو چمکایا ہے۔ اسی طرح وہ پھول مدینہ کی کیاری میں جلوہ گر ہے، اس کی کشش سے سب ادھر ادھر بھاگے جا رہے ہیں۔ غرض نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کو اللہ پاک نے نور فرمایا ہے، اور وہ بھی قرآن پاک کے اندر۔ نور ان کی جو تنوین ہے وہ تعظیم کے اوپر دلالت کرتی ہے، یعنی بڑا نور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا نور ہونا چند طرح سے ہے۔ اولاً یہ سورج کی روشنی دنیا میں کم و بیش ہوتی رہتی ہے، صبح کو ہلکی، دوپہر کو زیادہ اور شام کو پھر کم، رات کو بالکل غائب ہو جاتی ہے، مگر نور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہ کم ہوا ہے اور نہ کم ہوگا۔ پھر سورج ہر وقت آدھی زمین کو روشن کرتا ہے، مگر نور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زمین کو بلکہ فرش و عرش کو فرش و عرش کو جو ہے وہ چمکا رکھا ہے۔ سورج بدن کے زہر کو چمکاتا ہے، مگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دل و دماغ کو، خیالات کو، غرض سب کو ہی چمکا دیتا ہے۔ جو آدمی سورج سے بچنے کے لیے تہہ خانہ میں کوٹھڑی میں جا کے چھپ جاتا ہے تاکہ دھوپ نہ لگے، مگر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تو تہہ خانہ میں، کوٹھڑی میں، پہاڑ پر، جہاں پر خدا کی خدائی ہے وہاں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی جو ہے وہ وہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مکہ معظمہ میں ہوئی۔ مکہ شریف بالکل عین زمین کے اندر ہے، زمین کی ناف ہے، کیونکہ محفل میں کناروں کے گیس خاص جگہ روشنی دیتے ہیں، مگر درمیان کا بہت تیز گیس ساری محفل منور کر دیتا ہے۔ دیگر انبیاء کرام اطراف عالم کے گیس تھے جو خاص جماعتوں کو ہدایت دیتے رہے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری خدائی کے نور ہیں۔ لہذا بیچ میں جلوہ گری فرمائی، اس لیے فرمایا اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یعنی پوری کائنات کے لیے آپ کو رسول بنا کے بھیجا گیا۔ حضرت یوسف مصر میں جا کر چمکے، جس طرح ایک مثال سمجھ لیں، جج کچہری میں، مولوی مدرسہ میں اور بابو اسٹیشن پر، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت ہر جگہ چمکے۔ ان کا سکہ عرش و فرش اور لوح و کرسی اور ہر جگہ زمین آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو پہچانتی ہیں اور آپ کے نور کو جانتی ہیں۔ رب تعالیٰ نے اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا اور قرآن کو مبین یعنی ظاہر کرنے والا فرمایا۔ نور میں اور مبین میں کیا فرق ہے؟ نور تو آنکھ سے نظر آتا ہے، بلکہ اندھے بھی کچھ نہ کچھ محسوس کر لیتے ہیں۔ اس معنی سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہوئے کہ اندھے ابو جہل وغیرہ کو بھی آپ کی عظمت کا قائل ہونا پڑا۔ قرآن پاک کے اندر ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، مگر قرآن کریم کو وہی پہچان سکا جو ایمان لے کے آیا، اور اس سے مسائل وہی نکال سکتا ہے جو علم و اجتہاد رکھتا ہو۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پوری شانوں کے ساتھ اظہار ہوا ہے آپ کا، آپ کو عیسائی اور یہودی بھی جانتے تھے کہ یہ واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، لیکن اپنے من کے جو ہے وہ انا کی وجہ سے انہوں نے اس چیز کو تسلیم نہیں کیا، مگر وہ اندر سے وہ جانتے تھے کہ واقعی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ قرآن کو پا لینا ہر ایک کا حصہ نہیں ہے۔ قرآن جو ہے وہ فرماتا ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر آپ کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ یہ تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کافر بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو امین، سچا، راست باز جانتے ہیں، ہاں قرآن کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں یہ علیحدہ بات ہے۔ یہ فرق ہے نور اور مبین میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کے تو پھر بھی کہہ لیں، لیکن نبی نہیں بھی مانتے تو جو ہے یہ علیحدہ بات ہے۔ اسی طرح آج کی جو گفتگو ہے وہ یہیں پر اختتام ہوتی ہے۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ عالیہ کرسی کے اندر اللہ پاک ہمیں نور محمدی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔